میں تمام حاضر آمدہ صحافیوں، معزز صحافیوں اور سول سوسائٹی کے معزز ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آر ٹی آئی یا رائٹ ٹو انفارمیشن کی بنیاد روزمرہ زندگی میں درپیش معاشی، تعلیمی، سماجی، سیاسی، قانونی اور معاشرتی چیلنجز سے نپٹنے کی اہلیت کے لیے بنیادی اور ضروری معلومات کی ناگزیر اہمیت پر ہے کہ اس کے بغیر آپ ان چیلنجز کو نہیں نپٹ سکتے۔ کوئی بھی فرد، خاندان یا معاشرہ ان چیلنجز سے جس حد تک نبرد آزما ہونے کی اہلیت رکھتا ہے وہی اس کی ترقی کا معیار یا پیمانہ ہوتا ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق، یہاں پہ سینئر جرنلسٹ اور بڑے سینئر ایکٹیوسٹ موجود ہیں، تو جانتے ہیں کہ دنیا کے حالیہ سروے میں 10 ترقی یافتہ ممالک کا جب سروے کیا گیا تو وہاں جو عوام کو ممکنہ میسر مواقع کی معلومات کا معیار تھا وہ بھی دنیا میں وہیں سب سے زیادہ تھا۔ ظاہر ہے جب اپرچونٹیز کا جتنا زیادہ پتہ ہو آپ اتنا وہ فرد زیادہ مضبوط ہوگا، ترقی کرے گا۔ پچھلے 30 سالوں میں کم از کم 125 ممالک میں عوام کو سرکاری اداروں سے ایک پائی کے اخراجات کا حساب مانگنے اور انتظامی پالیسیوں کے بارے میں سوال اٹھانے کا بنیادی حق دینے کے شاندار نتائج مرتب ہوئے۔ اس حق یعنی کہ آر ٹی آئی یا رائٹ ٹو انفارمیشن سے نہ صرف کرپشن کا خاتمہ ہوا بلکہ سرکاری مشینری کی استعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ لہذا تجربے نے ثابت کیا ہے کہ انتظامی امور یا گورننس میں عوام کی شمولیت ہی پاکستان کی ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ کسی بھی ملک کا آئین معاشرہ کے اجتماعی ضمیر اور ریاست کے عوام کے ساتھ عہد کا عکاس ہوتا ہے۔ یہ آئین جسے ہم سپریم لا آف دی لینڈ کہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی آر ٹی آئی کی آئینی بنیاد آرٹیکل 19A کی شکل میں 2010 میں رکھی گئی۔ پنجاب اسمبلی نے اس آئینی نظریہ کے نفاذ کے لیے دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 میں پاس کیا۔ اس قانون کے تحت پنجاب انفارمیشن کمیشن، جس میں جناب محترم سعید اختر انصاری صاحب انفارمیشن کمشنر ہیں اور میں بھی وہاں کا ایک کارکن ہوں، کو بطور ریگولیٹری باڈی 2014 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجھے آج لاہور پریس کلب، جو کہ صدر صاحب آپ کی توجہ کا طالب، پریس کلب جو کہ پاکستان میں عوامی ضمیر کی سب سے بڑی عدالت ہے، کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا کہ کمیشن اپنے قیام سے بالعموم لیکن جون 2018 سے بالخصوص تمام تر مخالفانہ رویوں اور سوچ، جسے مائنڈ سیٹ ہم کہتے ہیں، کے باوجود آر ٹی آئی یا عوامی احتساب کی طاقت کو منوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر میرا یہ دعویٰ غلط ہوتا تو مجھے آج آپ کبھی مدعو نہ کرتے یا میرے دعوے کو میرے منہ پہ رد کر دیتے۔ کمیشن نے جون 2018 سے اب تک جو اہم فیصلے کیے ہیں، ویسے تو 5000 رائٹ ٹو انفارمیشن کی اپیلوں کا ہم نے فیصلہ کیا، جس میں میرے بھائی سعید اختر انصاری صاحب اور حسن اقبال صاحب کی دن رات کوششوں کا نتیجہ ہے۔ 5000 اپیلوں کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم نے آر ٹی آئی کورٹ کا قیام کیا ہے، چونکہ ہمارے لا میں وی آر ویسٹڈ ود پاور آف سول کورٹس۔ کورونا کے دوران آپ لوگوں کے شاید علم میں ہوگا، مین سٹریم میڈیا نے بھی اس کو کور کیا تھا کہ میڈیکل سہولیات کا ہم نے سو موٹو نوٹس لیا جب ایک آل راؤنڈ ڈپریشن تھا، ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، ایک کنفیوژن تھا، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کل کتنے اخراجات اس پہ بجٹ ایلوکیشن ہوئی ہے، کیا کیا، انہوں نے ساری تفصیل ہمیں دی، اور ہیلتھ منسٹر نے بڑا پرائڈ لیا پریس کانفرنس میں کہ دیکھیں جی انفارمیشن کمیشن بھی ہماری تعریف کر رہے۔
ہم نے ریسنٹلی آئی جی پولیس سے 1 سال کا پورا کمپلیٹ کرائم ڈیٹا لے کے دیا ہے۔ اوبیسلی یہ باشعور اور قومی جذبے سے معمور جو شہری ہوتے ہیں یا صحافی ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ تو کاوش ان کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم وہ لے کے دیتے ہیں۔ ہم نے پریس کلبوں کی ایک سرگودا پریس کلب کی کوئی درخواست آئی تو میں نے کہا یار یہ پتہ چلا کہ یہ فلاں لا کے تحت ہو، سارے پریس کلبوں سے ہم نے انفارمیشن لی، شاید لیٹر آیا ہو، تو پتہ چلا اکثر پریس کلب کیونکہ چھوٹے ضلعوں میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم نے وہ تمام پریس کلبوں کو بھیجا کہ یہ لا ہے، اس کو پبلسائز کریں۔ ہم نے چیف منسٹر کے ہیلی کاپٹرز کا 1.5 یا 2.25 سال کا خرچہ لیا، بتایا، آپ سب کے علم میں ہے، ریزسٹ کیا، لیکن میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا، الٹیمیٹلی دے ریئلائزڈ دی امپورٹنس آف دس رائٹ۔ گورنر سیکریٹریٹ میں زیر استعمال تمام گاڑیوں کی ریپیئر، مینٹیننس اور پی او ایل کا خرچہ ہم نے لیا۔ بورڈ آف ریونیو لاہور نے کھربوں روپے کی زمینیں، یہ جتنا اچھا کوئی کوشچن ریز کرے ہم اتنے اس کے معترف ہوتے ہیں، کھربوں روپے کی زمینیں جو لیز پہ ہیں اس کی تفصیل دی انہوں نے۔ اب آگے ان کا کام ہے اس سے کیا یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں جائیں یا جو کریں، سٹوری ڈیولپ کریں۔ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے غیر قانونی طور پہ جو میڈیکل ایجوکیشن میں لاشیں، اب ہمارے پریشر پہ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ مینٹل ہاسپیٹل میں جو ورثاء ملتے ہی نہیں اپنے مینٹلی ڈیرے، ان کی لاشیں بس بکتی ہیں، تو اب قانون بن رہا ہے اسی آر ٹی آئی کی پاور سے۔ پنجاب میں 10,000 غیر رجسٹرڈ شدہ پرائیویٹ اسکولوں کا انکشاف۔ ہوم ڈپارٹمنٹ آج کل ابھی ہم توقع رکھتے ہیں، ہم نے مانگا ہوا ہے کہ بھائی آپ جتنی بھی پروہیبٹڈ اور نان پروہیبٹڈ اسلحہ لائسنس 2014 یا 15 سے ایشو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی سر یہ بڑا سیکیورٹی ایشو ہے، چلیں دیکھیں گے اس کو، ایک ایشو ہم نے ڈائریکشن دی ہوئی ہے۔ سروسز ہسپتال سے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی انفارمیشن ہم نے لی کہ وہ کن گراؤنڈز پہ ڈسچارج ہوئے، کتنا عرصہ رہے۔ محکمہ ماحولیات، تحفظ ماحولیات کتنے این او سی آج تک جاری کر چکا ہے پروجیکٹس کو، کتنوں کے لائسنس جو ہیں ان کے خلاف شکایات چل رہی ہیں، یہ تمام تفصیلات کو ویب سائٹ پہ ہم نے ان کو مجبور کیا کہ نہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ لا مجھے ہمیں کہتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ تمام پبلک باڈیز کو ڈائریکٹ کریں، پرو ایکٹیولی ڈسکلوز کریں اپنی انفارمیشن، جو بنیادی اہمیت کی انفارمیشن ہے اس کو از خود لوگوں کو گھر سے چل کے آنا ہی نہ پڑے۔ سینئر سول جج بہاول نگر کو درجہ چہارم کی بھرتیوں کی معلومات کا افشا۔ ایک بہت بڑی پاکستان میں، پنجاب میں بھی شکایت ہے کہ درجہ چہارم کے جو ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ نہیں کیا جاتے، میں کسی ایک محکمے کو نہیں کہہ رہا، عمومی طور پہ کہہ رہا ہوں، تو اس میں ایک بڑی ہارٹ برننگ ہوتی ہے، جعلی ڈومیسائل دوسرے ضلعوں کے بن کے افسران اپنے ضلعوں کے اپنے بندوں کو لگا دیتے، تو ہم نے مجبور کیا کہ نہیں آپ اسے ڈسکلوز کریں۔ اوبیسلی اب یہ آگے اور سوسائٹی قدم بڑھائے گی ہمارے ساتھ میڈیا اور پریس کے تعاون سے، تو ایک فیئر کریٹ ہوگا۔ سابقہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نہ صرف اپنی مراعات بلکہ اپنے بچوں کے لیے جو طبی سہولیات کے لیے حکومت سے مراعات لی تھی ساری ڈسکلوز کی، یہ بھی آپ کے علم ہے۔ تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ہم نے یہ ڈائریکشن دی ہے، ایک لیٹر، اوپن لیٹر ریسنٹلی لکھا ہے کہ ہم فروری 2021 میں سوشل آڈٹ کروائیں گے، آج کل ہم کروا رہے ہیں، اور مارچ میں ایک بڑی جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تھی، ایسے ہم اپنی رپورٹ پبلش کریں گے کہ کون سا ادارہ اس آئینی اور قانونی ذمہ داری پہ کہاں کھڑا ہے۔ شوگر ملوں کے ٹیکسوں کی ریکوریز اور سیس، شوگر سیس کی رقوم کہاں کہاں کتنی خرچ ہوئی۔ فیصل آباد، لاہور اور ملتان ریجن سے جب شراب پرمٹس کا ہم نے، تو بڑا عجیب انکشاف ہوا کہ پرمٹس اگر جتنے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ شراب کی سیل ہے۔ کیوں؟ آپ سوچیں، غور کریں۔ ریسنٹلی ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن نے بہت کنٹیسٹ کیا کہ نہیں سر یہ جو حل شدہ پرچے ہیں، آنسر شیٹس اور سیکرٹ کلاسیفائڈ پریویلیج ڈاکومنٹس، ہم نے
بہت سنا، بہت غور کیا، 100 دفعہ غور کیا، ہر اینگل سے غور کیا، ہماری عقل نے آئین اور قانون کے ٹچ سٹون پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، جب ایک دفعہ رزلٹ اناؤنس ہو جائے، سالوڈ پیپرز آر پبلک ڈاکومنٹس۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو۔ اچھا، پھر کچھ میں 5000 اپنے مقدمات کا یہاں فیصلہ کرنا مشکل ہے، کچھ میں 3-4، کیونکہ صدر صاحب نے کہا ہے میں 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، 5 یا 6 منٹ میں۔ اہم اقدامات جو ہم نے ریسنٹلی کہ ایک پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وفاقی کیبنٹ کمیٹی نے پنجاب حکومت کو سرکولیٹ کیے سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 1964۔ جب میں نے غور سے پڑھا تو اس میں شک نمبر 18 اور 20 سرین قانون اور آئین کے مخالف تھی۔ میں نے لکھا، نوٹ لکھا اس میں کہ نہیں یہ غلط ہے، ہم نے رد عمل اپنا اظہار کیا، گورنمنٹ کو لکھا کہ یہ غلط ہے، یا تو پھر آئین بڑا ہے کہ 1964 کے ریگولیشنز بڑے۔ ہم نے تمام بار ایسوسی ایشنز کے صدر صاحبان اور سیکرٹری صاحبان کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایمبیسڈر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کی بھی مدد شامل حال اب پریس کی بھی چاہیے ہوگی اگلے کچھ دنوں میں، جو سوشل آڈٹ میں نے بولا۔ پنجاب حکومت نے ہائی کورٹ میں ایم آئی کس کیورائی کے طور پہ جسٹس مجاہد مستقیم کے پاس خود پیش ہوا، آدھا گھنٹہ میں نے آرگو کیا، اور انہوں نے خوبصورت تاریخی ججمنٹ دی، اور میرے کہنے پہ انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو حکم دیا، پنجاب پروونشل RTI امپلیمنٹیشن کمیٹی، میں نے کہا جی گورنمنٹ جب تک اونرشپ نہیں لے گی یہ کام آگے نہیں بڑھے گا، اب بن چکی ہے، اس کی کارکردگی کیا ہوتی ہے آنے والے کچھ وقت میں پتہ چلے گا۔ میں معزز اسپیکر پنجاب اسمبلی سے استدعا کرتا ہوں کہ سال 2014-15 سے اب تک پنجاب انفارمیشن کمیشن کی تمام سالانہ رپورٹس کو پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں ایجنڈا پر لائیں تاکہ فاضل ممبران پنجاب اسمبلی عوامی امنگوں کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرما سکیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پنجاب انفارمیشن کمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایک کلچر کے طور پر مروج یا رائج کر سکا ہے کہ تمام انتظامی مشینری خوش دلی سے، جس طرح قانون کہتا ہے 14 دن کے اندر اندر انفارمیشن کی مصدقہ نقول شہری کے گھر خود پہنچائیں، اور انقلابی صحافتی اقدار کے ذریعے اداروں کی اصلاح اور گڈ گورننس کی بنیاد رکھ چکا ہے؟ یہ 2 سوال ابھی جواب اینڈ پہ کریں گے۔ ان سوالات کا جواب یقیناً پریشان کن ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے حال ہی میں تمام اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کو ایک اوپن لیٹر لکھ کر انہیں وزیر اعظم صاحب کا ایک جب انہوں نے اوتھ لیا تھا اس سے 1-2 دن پہلے کا فکرہ ہے، RTI پاکستان کا مستقبل ہے، جس کے لیے انہوں نے کیا بھی ہے، رول بھی پلے کیا ہے، یہ براڈ شیٹ ڈسکلوز کی ہے، شوگر کی انکوائری کیا بھی ہے انہوں نے۔ RTI پاکستان کا مستقبل ہے، یاد کراتے ہوئے تمام سرکاری اعلیٰ عہدیداروں کو ہم نے لکھا کہ آپ 60 دن کے اندر اندر جو 2013 کے قانون میں لکھا ہوا تھا 60 دن کے اندر کریں، ہم نے آخری موقع دے رہے ہیں فروری 2021 کے اینڈ تک کریں، اور بعد میں ہم مارچ میں آڈٹ کریں گے۔ تو ظاہر ہے میں عوامی ضمیر یا یہیں آ کے اناؤنس کروں گا اگر صدر صاحب نے اجازت دی اس رپورٹ کو، سوشل آڈٹ کا جو رپورٹ ہوگی ہر ادارے کی جو پرفارمنس ہوگی، اگرچہ نو آبادیاتی تاریخ کے نتیجہ میں عوام اور حکمرانوں کے درمیان دوری اور ایک خاص مائنڈ سیٹ آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے نا کہ جی پاکستان کی 150 سال کی ہسٹری کو میں کوئی ایک اوور نائٹ اکیلا چینج کر دوں گا، لیکن مذکورہ قوانین یہ جو آئین میں آ گیا بنیاد بن گئی، بڑی انقلابی چیز ہے کہ عوام پبلک باڈیز کے پاس جتنی انفارمیشن پڑی ہے وہ اس کے مالک ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ چلیں کبھی نہ کبھی ہمیں وسائل کا بھی مالک قرار دے دیا جائے گا، کم از کم انفارمیشن کا دے دیا گیا۔ تو یہ قوانین جو ہیں انقلابی کے علاوہ ہائی کورٹ نے بہت ہی خوبصورت 2 فیصلے، وہی ایک جسٹس مجاہد مستقیم اور ایک جسٹس عابد عزیز شیخ کا ہے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ آپ باقی باتوں کو چھوڑیں، میں اب یہ وہ لوگوں کو سوال کرنے دیں، لوگوں کو باشعور کریں، خود بخود افسر شاہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنی گزارشات کے اخیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پریس اور RTI کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
آپ کی جو آزادی سپیچ، تحریر اور صحافت ہے، اس کی بنیاد ہے آرٹیکل 19، جبکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 19A۔ یہ بھی ایک فریمرز آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے کی وزڈم میں کہ یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، اور رائٹ ٹو انفارمیشن میرا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کے تعاون اور آپ کی طاقت کے بغیر، اور گڈ گورننس کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک تعمیری صحافت پیچھے نہیں کھڑی ہوگی۔ میں لاہور پریس کلب کی وساطت سے پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کو خدا اور آئین کا واسطہ دے کر انہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کو مضبوط کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن حقیقی معنوں میں اگر آپ امپاور کرنا چاہتے ہیں پبلک کو، اور ایک پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چاہتے ہیں، اور کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو دس از دی اونلی کی فار دیٹ۔ میں آخر میں لاہور پریس کلب کی انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے تعاون کی شرکت کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔